آپ اتنی بڑی ہاسپٹل امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ نے بھی یہ نام سے ہاسپٹل بنی تھی، آپ اس کو بی اے ایم ہاسپٹل بنا دیے، یہ کہہ کر کہ اگر بی بی عائشہ ہاسپٹل رہے گی تو غیر قوم ہاسپٹل کو نہیں آئیں گے۔ اتنی گندی سوچ کے ساتھ آپ اس ہاسپٹل کے اندر آئے تھے، حالانکہ آپ اس ہاسپٹل کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو چینج کر بی اے ایم ہاسپٹل بنا دیے کسی غیروں کے ڈونرز کے لیے، پیسوں کی حرص تو آپ کے پاس ہے۔ الحمدللہ دوسروں کا کیا خیال ہے وہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں سیاسی آدمی بھی نہیں ہوں اور سیاست سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے جو شہادت میں دے رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوں، اس کی شہادت دے رہا ہوں۔ وقف کے معاملے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ الحاج تنویر سیٹھ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وقف کی حفاظت کرنے میں وہ اولین درجے کے وزیر ہیں، اولین درجے کے قائد ہیں۔ وقف کی حفاظت ان کے انڈر میں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ وقف کے معاملے میں کسی سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین اکرام، جس طرح بی بی عائشہ ملی ہاسپٹل کو لے کر ہر دن نئے بات سامنے آ رہے ہیں، تو آج ہمارے درمیان بی بی عائشہ ملی ہاسپٹل کے کچھ ذمہ دار موجود ہیں۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو ایک کنفیوژن دور کرو کہ بھی متولی کیا ہے اور متولی بی بی عائشہ ہاسپٹل کے لیے کیوں ہے، یہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، متولی وقف کی جانب سے طے ہوتا ہے، اور متولی کا معنی ہے نگران کار، یعنی جگہ کی حفاظت کرنے والا۔ یہ جگہ جو ہے ہمارے والد محترم الحاج محمد طاہر شریف صاحب اس جگہ کو 1965 میں وقف کیے تھے، جس کی وجہ سے وقف بورڈ نے ان کو ہیریڈیٹی متولی بنائے، آل اولاد۔ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہمارے والد محترم متولی بنے۔ ہمارے والد محترم 2016 میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد چونکہ ہیریڈیٹی متولی ہے یہ، اس لیے والد کے بعد بیٹے کو متولی شپ ملی ہے، تو ہمارے بھائی محمد ہدایت اللہ شریف اس ادارے کے متولی ہیں۔ جی سر، ابھی متولی صاحب جو ہیں اس میں جو ہے بیچ میں آنے کا، یعنی کہ ہاسپٹل کو کس طرح جو ہے پھر سے اوپن کرنے کا، اس کو کھولنے کا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ لوگوں میں جو ہے طرح کے سوالات آ رہے ہیں، اس کو لے کر آپ بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ، تو جتنے بھی ویڈیوز آپ دیکھے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ جیسا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بی بی عائشہ ملی ہاسپٹل چرچے میں ہے، طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اصل دو لوگوں کے درمیان میں اگریمنٹ ہوتا ہے، متولی یعنی وقف بورڈ اور جمعیت خداداد ٹرسٹ، ان دو کے درمیان میں 1991 میں اگریمنٹ ہوا تھا 30 سال کا، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ۔ 2021 میں ان کا 30 سال مکمل ہوا۔ اس 30 سال مکمل ہونے سے 1.5 یا 2 سال پہلے جمعیت خداداد ٹرسٹ جو ہے، اس کے ذمہ دار صدر الحاج عبدالعزیز چاند صاحب ہمارے بھائی متولی ہدایت اللہ شریف صاحب کو سرنڈر آف لیز کر دیا۔ ایک تو 91 کا اگریمنٹ ہے آپ کے سامنے، اور دوسرا سرنڈر آف لیز، سرنڈر آف لیز بھی آپ کے سامنے ڈاکیومنٹس ہیں۔ جب دو فریقین کے بین جو اگریمنٹ ہوا تھا، یہاں کو کلوز ہو گیا۔ جی، جیسے ہی اگریمنٹ کلوز ہوا، وقف بورڈ کی جانب سے ہمیں لیٹر آیا کہ ٹیک پوزیشن، اور نیو ٹینڈر کال کے واسطے ہمیں لیٹر آیا کہ نئے، جب پرانے لسی ختم ہو گئے تو نئے لسی کی تلاش میں ہم ٹیک پوزیشن کے لیے ٹینڈر کال کیے۔ ٹینڈر کال میں جو حصہ لینے والے تھے 10 سے 12 افراد الحمدللہ حصہ لیے۔ اس میں جو گزشتہ ایک ہفتے سے اقبال صاحب جو بنگلور کے رہنے والے ہیں، وہ کون ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، وہ نہ تو ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیے ہیں، نہ تو ہمارے ساتھ ہمارے لسی ہیں،
وہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اسی لیے ہم ان کو جواب دینا بھی ہمیں مناسب نہیں سمجھے. مگر یہ وہ چاہ رہے ہیں ہمارے مادھیم سے, ہمارے نیوز کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 7 سال سے وہ آپ کے ساتھ یعنی کہ اس میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کام تو 91 سے بہت سارے لوگ, الفت فاطمہ نے کیا ہے, ڈیلوی ان کے شوہر وہ بھی یہاں پہ مینجمنٹ میں ساتھ تھے ان کے. تو ہر ایک آ کر اپنی اپنی چیزوں کو کلیم کرتا جائے تو ہم ہر ایک کو جواب تو نہیں دے سکتے. ایک آسان سا سوال ہے, لوگوں کو بھی سوال اس کا جواب دینا ہے کہ جو بھی اگریمنٹ کیا گیا ہے ان سے ہمارا لینا دینا ہے. اونر اور لسی جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کے دور میں اس کے اگریمنٹ میں وہ کس کے کون ٹرسٹی ہے, کدھر ٹرسٹی ہے, ٹرسٹی چلا رہا ہے, ٹرسٹی کس نے کون سا ٹرسٹی کتنا انویسٹ کیا ہے, اس سے ہم نہ کوئی لینا دینا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو پورے 12 کے 12 ٹرسٹی ہیں ان کے ٹرسٹ میں, 12 کے 12 ٹرسٹی کچھ نہ کچھ انویسٹ تو کیے ہوں گے نا ہاسپٹل کے لیے. تو 12 کے 12 بھی اگر آ کر ہم سے پوچھنے لگیں تو ہم ہر ایک کا جواب تو نہیں دے سکتے. تو ہم جو لسی ہیں, کرایہ دار ہیں, ان سے ہمارا سوال تھا, ان سے ہماری چیز ہمیں واپس ملی ہے تو ہم نے ہماری چیز واپس لی. وقف بورڈ کے انسٹرکشن کے مطابق, ان کے قانون کے مطابق ہم نے اپنی چیز ہمارے ہاتھوں میں لی ہے. اس میں کوئی لینا دے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ واپس لینا غیر قانونی ہے, اب جیسا کہ بار بار اقبال صاحب ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ مجھے نوٹیفیکیشن نہیں دیے, مجھے اطلاع نہیں. آپ کون ہوتے ہیں آپ کو اطلاع دینے کے لیے؟ جو اوریجنل لسی ہے ان کو ہم نے اطلاع دی, ان کو ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ آپ ہمیں ٹیک پوزیشن لینے والے ہیں. تو اب وقف بورڈ کی طرف سے ہمیں لیٹر ملا, اس لیٹر کے تحت ہم الحمدللہ ٹیک پوزیشن لیے. جو ہے وقف بورڈ کا یہ لیٹر آپ کے سامنے ہے, سی او ہم کا دستخط ہے. اس لیٹر کے بیس پر ہم نے ہاسپٹل کو اپنے قبضے میں لیا, وقف کے قبضے میں لیا, وقف کی جائیداد کی حفاظت کی. یہ جو بار بول رہے ہیں وقف کی جائیداد کروڑوں روپیوں کی جو جائیداد ہے اس کی ہمیں حفاظت کیے ہیں. ایک غیر غلط ہاتھوں میں ناجائز کے ہاتھ میں ناجائز قبضے میں تھی, اس کے ناجائز قبضے سے ہم نے چھڑایا ہے وقف کی جگہ کو. جی سر, 2019 میں خداداد والوں نے آپ کو سرنڈر آف لیز کر دیا. سر 2019 سے آج 2021 ہے, اس کا مطلب کتنے سال ہو گئے سر؟ 2 سال. 2 سال ہو گئے. سر 2 سال سے آپ کو رینٹ آ رہا تھا یا کچھ بھی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی سر یہ بتائیے. نہیں, رینٹ کچھ نہیں دیے. 2019 سے لے کر 2000 آج تک بھی ہمیں رینٹ 1 پیسے کا نہیں ملا. تو پھر وہ کام چلا رہے تھے یہاں پہ, کام چل رہا تھا, یہ کس طرح کا سر؟ یہ جو وہ کورٹ کو چلے گئے تھے. اچھا, تو کورٹ میں جانے کے بعد کورٹ میں مسئلہ پینڈنگ تھا, جس کی وجہ سے اس لیٹر کے بیس پر, یہ سی او کا جو لیٹر ہے ٹیک پوزیشن کا, اس لیٹر کے بیس پر وہ کورٹ کو چلے گئے تھے. اچھا, تو وہ وقف بورڈ سے لڑائی, ہاں وقف بورڈ اور کورٹ کی لڑائی تھی, متولی اور ان کی لڑائی تھی. کورٹ میں گئے تھے, کورٹ میں اسٹیٹس کو ان کو ملا تھا. اسٹیٹس کو ہم نے وکٹ کرایا, اسٹے وکٹ کرایا. ڈاکیومنٹس ہم نے ورجنل ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے اور کورٹ کو ہم نے بتایا کہ ہمارے ورجنل لیسی نہیں ہے, یہ انکروچر ہیں. تو جیسے ہی ہم نے کورٹ کو ہم نے اس کے ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے, کورٹ نے ان کی درخواست کو خارج کر دیا. تو اس کا مطلب اس لیٹر کے بنا پر وہ کورٹ گئے تھے, تو اس لیٹر کے بنا پر ان کو خارج کر دیا گیا. تو اس لیٹر پر عمل درآمد کرنا ہمارا فرض بن گیا وقف بورڈ سے. جی سر. سر ایک اور بات, لاسٹ بات سر, یہ جمعیت خداداد انہوں نے ان کو لایا تھا, صحیح ہے سر؟ جی. تو یہ لوگ بیچ میں نہیں آ رہیں گے سر؟ مطلب جس طرح کا حالات بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو لایا, یہ کچھ سمجھا بجھا کر یہ کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کیوں بیچ میں نہیں آ رہے سر؟ چونکہ وہ لیز ڈیڈ واپس کر دیے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس لیے وہ خاموش ہیں. سر ان کو لانے والے یہی تھے نا سر, اندر لانے والے یہی تھے, ان کا اندرونی معاملہ ہے وہ. نہیں سر, وہ ہم کو کھل کے بتاؤ سر, کیونکہ جب کیا ہوتا ہے سر, آپ مجھے گھر دیے ہیں, آپ مجھے گھر دیے ہیں, میرا وقت ہو چکا ہے, اس کے بیچ میں کسی اور کو لے کے آؤں, میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھی آپ کو تکلیف نہ ہو, عوام کو تکلیف نہ ہو. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا کھل کے بولیے. 2014 یا 15 میں چونکہ 1990 پر 1 کے ایگریمنٹ میں یہ بات بھی طے کی گئی ہے, آپ کو دکھاتا ہوں, مارک شیٹ ہے ہر چیز کا. جی سر. یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو بھی اگر جو کرایہ دار ہیں
ان کے ٹرسٹ میں کسی کو شامل کرنا ہو یا بزنس کرنا ہو کچھ بھی یا اور مزید کنسٹرکشن کرنا ہو، جب تک آپ متولی یا وقف بورڈ کی ریٹرن پرمیشن نہیں لیتے تب تک آپ ان کو کسی کو اندر داخل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی ایک غلطی یہ ہوئی ہے جمعیت خداداد ٹرسٹ سے کہ نہ تو ہمارے سے نہ تو وقف بورڈ سے، نہ ڈسٹرکٹ وقف بورڈ سے، نہ تو بنگلور کے وقف بورڈ آفس سے نہ تو ریٹرن پرمیشن لیے وہ نہ کچھ لیے، بغیر ہماری پرمیشن کے صرف اخبار میں اطلاع دی کہ کمیٹی میں رد و بدل ہوا ہے، حالات سراج صاحب کے بجائے چاند صاحب صدر بن گئے ہیں، تاہم متین صاحب نائب صدر بن گئے۔ تو ہمیں تو جو اطلاع ملی ہے وہ اخبار کے ذریعے سے اطلاع، جیسے اخبار سے اطلاع ملی ہمیں جا کر ہم نے وہ سوال کیا کہ آپ یہ لیگل کام کریں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو وہاں سے ہماری اس لڑائی کی شروعات ہوئی۔ بار بار جو ہے الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ وقف کا جو کمیٹی ہے سب کچھ ہے یہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے ہر چیز، تو بار بار الزام لگاتا ہے کہ وقف کیا کر رہے ہیں، ایم ایل اے کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، ان کے درمیان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ میں ان تمام الزام لگانے والوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ الزام لگانے سے باز آ جائیں، اس لیے کہ میسور کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ کروڑوں کی وقف کی جائیداد الحمدللہ بچائے ہیں، چاہے وہ ایم ایل اے صاحب ہوں، عارف میکری صاحب چیئرمین صاحب ہوں، وقف کے آفیسر جو عبدالخلیل صاحب آئے ہوئے تھے وہ ہوں، اور جو کلیم پاشا صاحب اگرار کے رہنے والے ہوں، وہ تمام لوگ بہت سارے کروڑوں کی روپے کی آستی وقف کی بچائے ہیں۔ حال مجھے ایک دو کہیں کے بتائیے کہ جو ہے بچائے ہوئے ہو۔ حال ہی میں بڑا مکان کے سامنے جو جگہ ہے، کروڑوں کی روپے 100 کروڑ کی پراپرٹی ہے، وہ اس کا جو کندایا بن کر پورا وقف کو انڈر میں لینے والے کلیم پاشا صاحب، اور کاغذات پورے نہیں تھے، کاغذات نہیں تھے، کاغذات بنانے والے، کروڑوں روپے کی جائیداد کو وقف میں انڈر میں لینے والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر قبرستان کمیٹی جو بہت ساری دھاندلیاں چل رہے تھے، الحمدللہ قبرستان کی حفاظت کرنے والے اور قبرستان کو جو کمپاؤنڈ لگا ہے اس کی شروعات جو ہوئی وہ عبدالخلیل صاحب جو آفیسر تھے وقف بورڈ کے، ان کی شروعات سے وہ مسئلہ حل ہوا۔ باغبان مسجد کے سامنے جو لیڈی ہاسٹل ہوئی وہ بھی مسئلہ الحمدللہ چیئرمین صاحب کی غیروں کے ہاتھ میں تھی۔ بہت سارے پراپرٹی ایسے ہیں جو الحمدللہ وقف کے انڈر میں آئی ہیں، وہ وقف بہت بہترین انداز میں کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ الزام لگانا آسان ہے لیکن حقیقت جانیں تو بہت زیادہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں یہ بروکر ہے، یہ ہے، بروکر نہیں ہے بلکہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ آپ کا ساتھ نہ دے تو اس پر الزام لگانا آسان ہے، لیکن حقیقت کا حق کا ساتھ دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، وقف کی جائیداد کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی چاپلوسی میں آ کر آپ کے انڈر میں کام کر کے آپ کو اگر کرا کر دے دیتے تو اچھے تھے وہ نا۔ سر یہاں پر بات جو ہے ایم ایل اے صاحب بھی اٹھتی ہے، ایم ایل اے صاحب کے اوپر بھی جو ہے انگلی اٹھتی ہے، تو باقاعدہ کیونکہ این آر کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کے انڈر میں آتا ہے تو ان کا بھی اس میں جو ہے بہت سارے انگلیاں اٹھتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کھل کے مجھے بتائیے۔ الحمدللہ دوسروں کا کیا خیال ہے وہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں سیاسی آدمی بھی نہیں ہوں اور سیاست سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے جو شہادت میں دے رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوں، اس کی شہادت دے رہا ہوں۔ وقف کے معاملے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ الحاج تنویر سیٹھ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وقف کی حفاظت کرنے میں وہ اولین درجے کے وزیر ہیں، اولین درجے کے قائد ہیں۔ وقف کی حفاظت ان کے انڈر میں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ وقف کے معاملے میں کسی سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے، ایسا قائد لیڈر ہے میں الحمدللہ۔ جی سر آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں، اگر سیٹھ صاحب، ایم ایل اے صاحب، الحاج تنویر سیٹھ صاحب اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے تو یہ جگہ کیا ہوتی آج؟ جی وہی تو بول رہا ہوں، اگر وہ حفاظت نہ کرتے تو جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ تنویر سیٹھ صاحب دیتی ہیں بول کے، تنویر سیٹھ صاحب جب بھی یہ گئے ان کو ایک ہی بات بولے کہ اقبال صاحب آپ انکروچر ہیں، آپ کو دینے نہیں ہوتا، غلط ڈور سے تمہیں بیک ڈور سے آئیں، بیک ڈور سے آئے تو کام نہیں ہوتا، فرنٹ ڈور سے آؤ، فرنٹ ڈور سے آنے کے راستے ہیں، پہلے تمہیں کیا کرو، لوگوں کا جو مال لے کو ہی انڈر تمہیں کام کر کو ہی وہ تمہیں پہلے واپس کرو، پھر دوبارہ ٹینڈر کال کرتی ہیں اس کے ذریعے سے تمہیں اندر آؤ۔ بار بار یہی ہم ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہی ہے۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर सेठ साहब जब भी हमने मुलाकात के लिए गए वक्फ़ की हिफाजत ही की बात करते थे अपन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो समझाते थे, हमें बोलते थे कि अल्लाह को डरने की बात हो, हम वक्फ़ की हिफाजत की, वक्फ़ की चीज़ों की हिफाजत की बात हो, यही बात उनकी ज़बान से निकलती थी पन। और दूसरी कोई गैर गलत बात या कोई एडजस्टमेंट के काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाह से तो नज़र नहीं आया। लोग जो कहते हैं उनकी निगाह में अगर वो नज़र आ रहे हैं तो उनकी सोच है, उनका नज़रिया है। मेरा नज़रिया उनके बारे में सिर्फ इतना है, मैं जो देखा हूँ इस वक्फ़ के मामले में मैं आपको इसकी गवाही इस आपके न्यूज़ चैनल के तहत दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आखिरी सवाल सर, ये सब अपनी जगह है सर, अभी माहौल कोरोना का चल रहा है, लोगों को जो है आप आपस की जो भी ना इत्तेफाकी है, लड़ाई है, जो भी कुछ है वो नहीं समझ में आ रही। हॉस्पिटल को ओपन करना है, लास्ट बात, आप कब खोलने का इरादा करते हैं? अगर क्या होने से आप ओपन करने यानी कि हॉस्पिटल को जो है ओपन कर सकते हैं, आप बोलिए सर। मैं आवाम से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, आवाम से यही अपील है कि आप जो इनक्रोचर हैं या जो भी हैं जो आपको गैर गलत बातों से अफवाह फैलाकर उकसाना चाह रहे हैं, उनसे हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारा एक सवाल है आपसे, आपके माध्यम से हम सवाल करना चाह रहे हैं, जो भी इस हॉस्पिटल को दोबारा शुरू करने के लिए बहुत बेताब हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हॉस्पिटल क्लोज़ होने की वजह और दोबारा शुरू होने ना होने की वजह जो शख्स बना हुआ है उसको इस रास्ते से हटाएं। कौन है सर, कौन है बीच का रुकावट? यही तो बता रहा हूँ, ना तो इस हॉस्पिटल को दोबारा शुरू होने में मुतवल्लियों का हाथ है, ना तो वक्फ बोर्ड का हाथ है, ना तो यहाँ के मौजूदा एमएलए साहब का, वो किसी का हाथ नहीं है। बल्कि इस हॉस्पिटल को दोबारा शुरू होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जनाब इकबाल साहब हैं। चूँकि वो दोबारा कोर्ट को गए थे, जब हम टेक पोजीशन लिए, हम हॉस्पिटल को पोजीशन लिए, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, उनको स्टे तो नहीं मिला, नोटिस हुई थी, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ जवाब दिए हैं। वो मीडिया के सामने आकर बार बार कहते हैं कि ये गैर गलत काम के ज़रिए से, गैर गलत के ज़रिए से पोजीशन लिए। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप फिर दोबारा जो कोर्ट को गए थे टेक पोजीशन के बाद दोबारा कोर्ट को गए हैं, तक इंस्ट्रूमेंट क्या कोर्ट इस बात से अनजान था कि हमने जो कार्रवाई की वो गैर कानूनी थी? अगर हमारा काम करना हमारी कार्रवाई गैर कानूनी होती तो कोर्ट एक्शन ले सकता था। बेशक कोर्ट ने आपकी जो नोटिस है उसको खारिज कर दिया। इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हमारा जो काम है वो लीगल तौर पर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, लीगल तौर पर क़ानूनी दायरे में रहते हुए, और वक्फ एक्ट के तहत और वक्फ बोर्ड ने जिस तरह इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के तहत हू बहू लेटर बाय लेटर, तारीख़ ब तारीख़ हम आपको बताएंगे, आपको हम सबूत के तौर पर देंगे। हर चीज़ हमने लीगल तौर पर की है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा वो कोर्ट को गए, तीनों मरतबा उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, खारिज कर दिया गया, वो हार गए हैं। हम इस बात की हम इंतज़ार में हैं कि चूँकि 91 के और लीज डीड जो सरेंडर लीज डीड हुई है उसके तहत जो भी बिल्डिंग्स हैं, फिक्चर्स हैं, मूवेबल इमूवेबल जो भी चीज़ें हैं वो वक्फ़ के हवाले हो जाती हैं। अब शरीयत के एतबार से भी एक चीज़ अगर कोई वक्फ़ कर दे तो वक्फ़ होती है, उसे वापस दोबारा लिया नहीं जा सकता। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा सोशल वर्कर करने वाला हूँ, 50 लाख रुपए मैंने यूँ ही बांट दिए, मेरी ज़ात को ख़र्चा नहीं किया है। मैं बार बार जो बात न्यूज़ चैनल में मीडिया में आकर बोल रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप इतने ही अगर दानी हैं, रहम करने वाले हैं, तो आप जो छोटे मोटे जो 20% आप ही के कहने पर 80% तो डोनेट है, लोगों ने दिया है, 20% जो आपका मुख्तसर चीज़ है वो भी अल्लाह के लिए दे दें, वो भी अल्लाह के लिए हवाले कर दें, वक्फ़ के हवाले कर दें। वक्फ़ के हवाले करेंगे तो कौम ही की खिदमत होगी। अब दूसरी चीज़ जो बार बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम किराए के लिए 5 लाख के लिए 3 लाख के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हमने अनाज तो आज तक किराए के लिए लड़े हैं। अगर किराए के लिए लड़ना होता तो 90 पर 1 के एग्रीमेंट में आपके सामने है, 2014 तक सिर्फ 2000 किराया लेकर हम कौम की खिदमत नहीं करते थे। तो 2000 किराया लेकर कौम की खिदमत नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने वक्फ़ जगह भी वक्फ़ की और वहाँ से आने वाला किराया भी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर उनके हुकूक़ के साथ अदा किया। सर आखिरी सवाल सर, क्योंकि मैं ख़ुद भी यहाँ का रहने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो देखते हैं बीबी आयशा मिल्लिया हॉस्पिटल जो है बंद पड़ी है, तो ये आपके वालिद मोहतरम की दी हुई है। सर आपको कितना दुख हो रहा है, आपको कितना दुख हो रहा है कि आपके वालिद कौम के लिए, इंसानियत के लिए जो वक़्फ़ किए आज वो बंद पड़ी है?
कितना दुख हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा दुख है, इसको मैं इजहार नहीं कर सकता कि हमारे वालिद मोहतरम जो इस जगह को एक कौमी मिली इदारा बनाने के लिए जो जगह दिए थे, और उस वक्त एग्रीमेंट में भी जो हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाता हूँ, एक वक्फ वार्ड बनाना है, एक मस्जिद बना, हमारे वालिद मोहतरम की नीयतों को आप देख सकते हैं। एक वो एग्रीमेंट में है कि एक वक्फ वार्ड हो, जिसके अंदर अगर मुतवल्ली की जानिब से या वक्फ की जानिब से कोई भी मरीज़ आए तो उसका मुफ्त इलाज हो सके, मुफ्त इलाज हो सके। एक वक्फ वार्ड बनाने के एग्रीमेंट में तय हुआ था कि एक वक्फ वार्ड में अलग हिस्से बनाया जाए, अगर कोई मुस्तहिक आदमी आए तो इंशाल्लाह उसका हम मुतवल्ली की जानिब से अगर कोई रेकमेंड करे तो उसका फ्री इलाज हो सके। और एक मस्जिद बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह इरादे के साथ ये शानदार मस्जिद आपके सामने खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम की दरख्वास्त पर उनके एग्रीमेंट में बात तय होने की वजह से ये मस्जिद खड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम की इतनी सारी कौम की खिदमात होने के बावजूद आज इस हॉस्पिटल की वजह से हमें बदनाम किया जा रहा है, मुतवल्लियों को बदनाम किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। जो भी हज़रात ये काम कर रहे हैं, मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे गैर गलत बातों से अपने आप को भी बचाएँ और हमें भी बचाएँ। अल्लाह सबके शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हकीकत को जानें, हकीकत को समझें, हकीकत को समझकर जो रुकावट बन रहा है उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करें। इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें जो रुकावट है ना तो मुतवल्लियान है, ना वक्फ बोर्ड है, ना तो MLA है। आज ही अगर इकबाल साहब जो कह रहे हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी, जिनकी अर्ज़ी खारिज कर दी गई, उस जजमेंट को जप रहे हैं। अगर वो इकबाल साहब ये कह दें कि मैं फिर दोबारा टर्मिनेट कोर्ट का नहीं जाऊंगा, फिर दोबारा मैं कोई भी क़ानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं जो भी किया हूं अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया हूं, पैसे कमाना में जो वो बात बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कमाया, उनकी ज़बानी वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपये कमाए जी, 5 करोड़ रुपए कमाए। किसके, मैं अगर उन्हीं की ज़बान से वो बात करूं तो किसके बाप की कमाई है? वक्फ के इदारे में आप 5 करोड़ रुपए कमाए, इलीगल आप अंदर आकर बैठकर 5 करोड़ रुपए कमाकर आप तो चोरी किए हैं। फिर ना तो वक्फ का आपने हक़ अदा किया, ना तो मुतवल्लियों का आपने हक़ अदा किया। क्या किया आपने? कौन होते हैं आप? इतनी बड़ी हॉस्पिटल अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से आपने में भी ये नाम से हॉस्पिटल बनी थी, आप उसको BIM हॉस्पिटल बना दिए, ये कहकर कि अगर बीबी आयशा हॉस्पिटल रहेगी तो गैर कौम हॉस्पिटल को नहीं आएंगे। इतनी गंदी सोच के साथ आप इस हॉस्पिटल के अंदर आए थे। हालांकि अब आप इस हॉस्पिटल को अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम को चेंज कर BIM हॉस्पिटल बना दिए किसी गैरों के डोनर्स के लिए। पैसों की हर हिर्स तो आपके पास है। ओके सर, अभी एक मर्तबा अगर आके बैठ के इस मसले को हल कर दें तो कब शुरू हो जाएगी? कल, परसों? मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप लेटर के तहत लेटर में इकबाल साहब आज ही दे दें कि मेरा इस हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, जो भी फिक्सर्स हैं अगर ओरिजिनल दिखाएंगे वो 2019 के बाद कानूनी तौर पर, चूँकि एग्रीमेंट में है 2019 में जो लीज डीड वापस हुई है उसमें जो भी बिल्डिंग है 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मिशनरीज है वो सब के सब वक्फ हो चुकी हैं। उसके बाद जो आप अगर कह रहे हैं कि मैं लाकर मशीनरी डाला हूँ, उसकी ओरिजिनल रसीद दिखाएँ, आप ले जाना हो तो आप जाने, अल्लाह जाने। चूँकि आप वक्फ करने वाले वो किस इरादे से किए वो अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, वो आपका और अल्लाह का मामला है। आप ले जाना जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं, वक्फ करना तो वक्फ कर दें, कौम की खिदमत होगी, कौम का भला होगा, अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त से पास अजर अज़ीम के मुस्तहिक होंगे। आप जाने, अल्लाह जाने। तो मेरा दरख्वास्त यही है कि जो रिकॉर्ड ये बने हुए हैं आज ही अगर वो लेटर दे दें तो इंशाल्लाह मैं कल से कार्रवाई हम कल से कार्रवाई इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वक्फ बोर्ड को हम इत्तला करेंगे कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई वो करेंगे इंशाल्लाह। तो कल से ओपन हो जाती है? कल से, क्योंकि पाकी सफाई का मसला भी है कोविड का, इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपनिंग आपको इंशाल्लाह जो लॉक पड़ा है लॉक ओपन करने की कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। जी सर, अभी हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे आप क्या मतलब दरख्वास्त करेंगे, क्या अपील करेंगे? व्यूवर्स से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमेशा हक़ का साथ दें, हक़ को जानें, जो भी मसला हो दोनों फरीक़ैन की बात सुनकर फ़ैसला करने की कोशिश करें, एक तरफ़ा फ़ैसला कभी ना करें। कोई भी अगर हज़रत अली का ख़ौल है, एक आंख को ज़ख्मी किया हुआ शख्स भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए मुझे हक़ दिलाओ बोलकर, तो आप जब तक दूसरे फ़रीक़ को ना देख लें तब तक उसके हक़ में फ़ैसला नहीं करें। हो सकता है ये एक आंख फोड़ा हुआ आदमी कईयों की आंख फोड़ कर आया हो, कईयों को ज़ख्मी करके आया हो,
تو جب تک آپ آگے والے کی کارروائی کو بھی نہیں سنتے کہ کبھی فیصلہ نہ کیجیے. ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ غیر غلط لوگوں کی باتوں میں ان کے اکسانے میں نہ آئیں, ان کے افواہوں میں نہ آئیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا حق دلائیں. وقف کی جو جائیداد ہمارے والد محترم وقف کیے تھے اس کا صحیح استعمال ہو. بار بار جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ روحیں تڑپ رہی ہیں, بے شک ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم کی روح بھی آج تڑپ رہی ہے. ہمارے والد محترم کی روح بھی آج پھڑا رہی ہے کہ اتنی بڑی جگہ میں نے وقف کی تھی, آج اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. میرے بچوں کو اس کا غلط الزام لگایا جا رہا ہے. ان کی روح بھی بہت تڑپ رہی ہوگی. اس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. اس لیے مہربانی ہوگی کہ جو بھی ویورز ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حق کا فیصلہ کریں, سچائی کا ساتھ دیں. اللہ ہم سب کو سچائی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب عالی. دیکھیے صرف ہمارے میسور میں نہیں بلکہ کرناٹک میں نہیں, سارے ہندوستان میں اوقاف کو لے کر بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے آگے آ کر جو ہے ہمارے جتنے بھی وقف کی چیزیں ہیں, وقف کی جگہیں ہیں, اس کو بچانے کا کام کرنا چاہیے. بس الزام لگا دینا یہ بہت آسان ہے, بول دینا بہت آسان ہے, مگر حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ جو ہے مجھے خود کامنٹس کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وقف کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ چور ہیں, یہ ہیں, فلاں ہیں. ہم سب سے پہلے اس کو اپنے ذہن سے نکال کر جو بھی بات کریں, جو بھی رائے مشورہ دیں, اس کو جو ہے سنجیدگی سے لیں. واقعتاً ہمارا نوجوان ہمارا قوم کا مستقبل ہے. تو آپ لوگ اس کو اور ان کی باتوں کو, جو بھی ہمارے متولی صاحب کے ذمہ دار ہیں, ان کے متولی صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اور دعا کیجئے جلد سے جلد اس مسئلے کو حل ہو, جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو اور بی بی عائشہ ملی ہاسپٹل دوبارہ جو ہے شروع کرنے میں جو ہے ایک پہل ہو سکے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.